بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود بمقام احمدیہ بلڈنگ، لاہور۔ مسٹر ریک کا سوال لکھا ہے کہ ایک آدم اور حوا تھے۔ حوا ایک کمزور عورت تھی، اس نے ایک سیب کھا لیا۔ اب اس کے ایک سیب کھانے کی سزا ہمیشہ جاری رہے گی۔ یہ امر میری سمجھ میں نہیں آتا، اور کہ یہ زمین جس سے ہمارا تعلق ہے، اس کے سوا اور ہزاروں کروڑوں سلسلے خدا نے پیدا کیے ہیں، تو خدا تعالیٰ کی قدرت اور انعامات کو کیوں اس زمین تک محدود کیا جاتا ہے؟ حضرت اختص کا جواب فرمایا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس آسمان اور زمین کے سوا اور کوئی سلسلہ ہی نہیں، بلکہ ہمارا خدا کہتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، یہ نہیں کہ وہ کل جہانوں کا رب ہے، اور کہ جہاں جہاں کوئی آبادی ہے وہاں وہاں ہی اس نے رسول بھیجے ہیں۔ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتی۔ جس خدا نے سے ایک چھوٹی سی زمین کے واسطے اتنا وسیع سامان پیدا کیا، اس نے کیوں دوسری تمام آبادیوں کے واسطے سامان نہ پیدا کیے ہوں گے؟ وہ سب کا یکساں رب ہے اور سب کی ضرورتوں سے واقف۔ باقی یہ کہنا کہ انسانی رنج و مین ہوا کے سیب کھانے کی وجہ سے ہیں، اسلام کا یہ عقیدہ نہیں۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ الانعام آیت 165۔ زید کے بدلے بگر کو سزا نہیں مل سکتی، اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ متصور ہے۔ حوا کی سیب خوری ان مشکلات اور رنج و سزا کا باعث نہیں ہے، بلکہ ان کی وجوہات قرآن نے کچھ اور ہی بیان فرمائے ہیں۔ سوال: دو باتیں میں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ گناہ کیا چیز ہے۔ ایک ملک کا انسان ایک امر کو گناہ یقین کرتا ہے، حالانکہ ایک دوسرے ملک کا انسان اسی امر کو گناہ نہیں سمجھتا۔ انسان ایک کیڑے سے ترقی کرتا کرتا انسان بنا، اور پھر حق و باطل میں امتیاز حاصل کیا، صداقت اور جھوٹ میں فرق کیا، نیکی اور بدی کو سمجھا، گناہ اور ثواب کا علم پیدا کیا۔ بہیں ہمہ پھر اس امر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک امر ایک شخص کے نزدیک گناہ، اور دوسرا اس کو گناہ نہیں سمجھتا اور کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ شیطان کیا چیز ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس علم اور قدرت کا مالک ہوتے ہوئے بھی شیطان کا اس قدر قابو پا جانا کہ اس کی اصلاح کے واسطے خود خدا کو دنیا میں آنا پڑا، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت اقدس نے جواب دیا، اصل میں جو لوگ خدا تعالیٰ کی ہستی کو ماننے والے ہیں، وہ ان کے مذاق پر گفتگو کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات انسان کی زندگی کے واسطے ایک دائمی راحت اور خوشی کا سرچشمہ ہے۔ جو شخص اس سے الگ ہوتا ہے یا کسی نہ کسی پہلو سے اس کو چھوڑتا ہے، اس حالت میں کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے گناہ کیا۔ خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی پر نظر ڈال کر جو اعمال باریک در باریک رنگ میں خود انسان کی اپنی ذات کے واسطے مضر پڑنے والے تھے، اس کا نام بھی گناہ رکھا۔ گو بعض اوقات ان کی مضرت کو نہ سمجھ سکتا ہو، مثلا چوری کرنا اور دوسروں کے حقوق میں دست اندازی کر کے ان کو نقصان پہنچانا، گویا خود اپنی پاک زندگی کو نقصان پہنچانا ہے۔ زانی کا زنا کرنا اور دوسروں کے حق میں دست اندازی کرنا، اور خود اپنی فطرت کی پاکیزگی کو برباد کرنا، اور طرح طرح کی مشکلات جسمانی روحانی میں مبتلا ہونا ہے۔ جسمانی اور روحانی مبتلا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ امور بھی جو فطرت انسانی کی پاکیزگی اور طہارت کے خلاف ہوں، گناہ کہلاتے ہیں۔ اور پھر ان امور کے لوازم قریبہ یا بعیدہ بھی گناہ کے زمزمیمہ ہی سمجھے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ علم والا، انسان اور ذرہ ذرہ کا خالق حقیقی ہے، اور وہ ان کے خواص کا بھی خالق اور دانا ہے۔ وہ اپنی کامل حکمت اور کامل علم سے ایک بات تجویز کرتا ہے کہ یہ تمہارے حق میں مضر ہے، اس کا ارتکاب ہرگز ہرگز تمہارے حق میں مفید نہیں، بلکہ سراسر مضر ہے۔ تو انسان، ہاں سلیم الفطرت انسان کا یہ کام نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جب ایک مریض کے واسطے کوئی پرہیز تجویز کرتا ہے تو بیمار کس طرح سے بے چون و چرا اس کی تعمیل کرتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر کو اپنے سے زیادہ وسیع معلومات رکھنے والا یقین کرتا ہے۔ غرض اسی طرح بعض امور ایسے بھی ہیں کہ وہ انسان کے جسم یا روح کے واسطے مضر ہوتے ہیں، خواہ انسان سمجھے یا نہ سمجھے۔ بعض امور ایسے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ ان کے واسطے نہ بھی حکم دیتا تو بھی وہ مضر ہی تھے۔ طب جسمانی میں بھی بعض گناہ رکھے گئے ہیں۔ قواعد طب کا علم نہ ہونا عذر نہیں ہو سکتا اس شخص کے واسطے جو خلاف ورزی قواعد طب کرتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو ڈاکٹروں اور اطباء سے پوچھ لو۔ یاد رکھنے کے لائق نقطہ یہی ہے کہ گناہ کی جڑ وہی امور ہیں جن کے کرنے سے سچی پاکیزگی اور تقوی طہارت سے انسان دور جا پڑے۔ خدا تعالیٰ کی سچی محبت اور اس کا وصال ہی سچی راحت اور حقیقی آرام ہے۔ بس خدا سے دوری اور الگ ہونا بھی گناہ اور باعث دکھ اور رنج و مصیبت ہے۔
جن باتوں کو خدا جن باتوں کو خدا اپنی تقدیس کی وجہ سے پسند نہیں کرتا وہی گناہ ہے۔ اگر بعض امور میں لوگوں کے اختلاف ہے تو دوسری طرف اکثر حصہ گناہ کا دنیا میں مشترکہ طور سے مسلم ہے۔ جھوٹ، چوری، زنا اور ظلم وغیرہ ایسے امور ہیں کہ تمام مذہب و ملت کے لوگ مشترکہ طور سے ان کو گناہ یقین کرتے ہیں، مگر یاد رکھو کہ گناہ کی جڑ وہی امور ہیں جو خدا سے بعید کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تقدیس کے خلاف ہیں، خدا تعالیٰ کے ذاتی تقاضے کے برخلاف اور فطرت انسانی کے واسطے مضر ہیں، وہی گناہ ہیں۔ ہر انسان گناہ کو محسوس کرتا ہے۔ دیکھو، جب کوئی کسی بے گناہ کو تمانچہ مارتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا حق نہیں، کیسا کروں، وہ آخر ایک وقت جب ٹھنڈے دل سے بیٹھے گا اپنے دل میں خود نادم اور شرمندہ ہوگا اور محسوس کرے گا کہ میں نے برا کیا۔ ایک انسان جو کسی بھوکے کو کھانا دیتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے، ننگے کو کپڑا پہناتا ہے، وہ اپنے اندر ہی اندر ایک قسم کے احساس پاتا ہے کہ میں نے نیکی کی اور اچھا کام کیا۔ انسان کا دل اور کانشنس، نور ایمان، ہر کام کے وقت اس کو معلوم کرا دیتا ہے کہ آیا اس نے ثواب کیا یا گناہ کیا۔ شیطان کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے سرشت اور بناوٹ میں دو قوتیں رکھی گئی ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور یہ اس بات سے رکھی گئی ہیں کہ انسان ان کی وجہ سے آزمائش اور امتحان میں پڑھ کر بصورت کامیابی قرب الہی کا مستحق ہو۔ ان دو قوتوں میں سے ایک قوت نیکی کی طرف کھینچتی ہے اور دوسری بدی کی طرف بلاتی ہے۔ نیکی کی طرف کھینچنے والی قوت کا نام ملک یا فرشتہ ہے، اور بدی کی طرف بلانے والی قوت کا نام شیطان ہے، یا بالفاظ دیگر یوں سمجھ لو کہ انسان کے ساتھ دو قوتیں کام کرتی ہیں، ایک دائی خیر اور دوسری دائی شر۔ اگر کسی کو شیطان اور فرشتے کا لفظ گراں گزرتا ہے تو یوں ہی سمجھ لے انسان میں دو قوتوں سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے کسی بدی کا کبھی ارادہ نہیں کیا، خدا تعالیٰ نے جو کیا خیر ہی خیر کیا ہے۔ دیکھو، اگر دنیا میں گناہ کا وجود نہ ہوتا تو نیکی بھی نہ ہوتی۔ نیکی گناہ سے پیدا ہوتی ہے، گناہ کے وجود سے ہی نیکی کا وجود پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو، اگر کسی کو زنا کا موقع ملتا ہے اور اس میں طاقت موجود ہے اور پھر وہ گناہ سے بچتا ہے تو اس کا نام نیکی ہے۔ اگر کسی کو چوری اور ظلم وغیرہ گناہ کے مواقع ملتے ہیں اور پھر وہ اس کے کرنے پر قادر بھی ہو، بے ایمان وہ ان کا ارتکاب نہ کرے اور اپنے آپ کو بچاوے تو وہ نیکی کرتا ہے۔ گناہ کا موقع اور قدرت پا کر گناہ نہ کرنا، یہی ثواب اور نیکی ہے۔ سوال: دنیا میں دو مختلف طاقتیں کام کرتی ہیں، مثبت اور منفی۔ اگر ہم ہمیشہ مثبت سے کام لیتے رہیں اور منفی سے کام نہ لیں تو ایک دن ایسا ہوگا کہ منفی آہستہ آہستہ جمع ہو کر زور پکڑ جاوے گی اور کسی وقت ایک دفعہ پھوٹ کر دنیا کو تباہ کر دے گی۔ یہی حال نیکی اور بدی کا ہے۔ اگر تمام دنیا میں نیکی کی جاوے اور کوئی بدی نہ کرے تو اس طرح ایک دن بدی زور پکڑ کر دنیا کو تباہ کر دے گی۔ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا، دیکھو، اگر ایک شخص چلا کر بولنے پر قادر ہی نہیں تو اس کا نرمی سے بولنا اخلاق فاضلہ میں سے نہیں سمجھا جاوے گا۔ اگر انسان ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم رہتا اور دوسرا پہلو بدل ہی نہ سکتا تو پھر نیکی نہ رہ سکتی۔ افراط اور تفریط دونوں کی موجودگی نیکی پیدا کرتی ہے۔ یک طرفہ حالات ہوتے اور دوسرے قواعد انسان کو دیے نہ جاتے اور انسان ہمیشہ نیکی کے واسطے مجبور ہوتا، بدی کرنے کی طاقت ہی اسے نہ ملتی تو پھر فرما برداری اور نیکی نام ہی کس چیز کا ہوتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ تک اختیار دیا ہے، ادھر بھی پہلو بدل سکتا ہے، نیکی کی بھی طاقت ہے اور بدی کا بھی اختیار۔ اب جیسا کرے گا اس کا اجر پاوے گا۔ دیکھو، اگر اخلاق بد نہ ہوتے تو اخلاق فاضلہ کن کا نام ہو سکتا؟ اخلاق رذیلہ ہوئے جب ہی اخلاق فاضلہ بھی ہوئے۔ کوئی اخلاق بد انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں جب ہی تو انسان ان کا نقشہ ذہن میں رکھ کر ان کی مذمت کرتا اور اخلاق فاضلہ کسی خاص کام کا نام رکھتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے۔ اگر ذہن میں کوئی امر بد کا نقشہ موجود نہیں تو پھر اخلاق حسنہ بھی کچھ نہیں، ہمیشہ بدی سے نیکی ممتاز کی جاتی ہے۔ اگر ایک ہی پہلو پیدا کیا جاتا تو یقیناً کوئی اجر بھی نہ ہوتا اور کوئی خوشنودی بھی نہ ہوتی۔ رنج سے راحت، دکھ سے سکھ، ظلمت سے نور، کڑوے سے میٹھا، زہر سے تریاق، بد سے نیک اور گناہ سے نیکی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ ضدیں دنیا میں پیدا نہ کی جاتی تو پھر زندگی بد مزہ ہو جاتی۔ اگر صرف ایک پہلو ہوتا تو وہ فطرت میں داخل تھا، اس پر اجر کیسا اور ثواب کیا؟ وہ ذریعہ رضامندی کیوں کر ہو سکتا؟ وہ تو ایک مجبوری تھی کہ فطرتاً انسان جو اس کے مطابق ہی اعمال سرزد ہوتے۔ یاد رکھو کہ انسان جو اختیار بنایا گیا ہے، انسان کو اختیار ہے کہ نیکی کرے یا بدی، احسان کرے یا ظلم، مروت کرے یا بخل۔ ہمیشہ دونوں پہلوؤں پر لحاظ رکھ کر ہی کسی خاص انسان کے متعلق رائے زنی ہو سکتی ہے کہ نیک ہے یا بد ہے۔
اعمال کا مفہوم ہی یہی ہے کہ دوسری طرف بھی قدرت رکھتا ہو، جو انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہوئے انتقام نہیں لیتا، وہ نیکی کرتا ہے، مگر جس کو انتقام کے واسطے مکہ مارنے کا ہاتھ ہی نہیں دیا گیا، وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں نے نیکی کی اور احسان کیا کہ مکہ نہیں مارا؟ قد افلاح من زکا وقد خواب من دسا، سورہ شمس آیت 10 و 11۔ اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نیکی اور خوبی کا مدار ہی دونوں پہلوؤں پر ہے۔ جس کو ایک ہی قوت دی گئی ہے اور وہ دوسری قوت اس کو عطا نہیں ہوئی، وہ تو ایک نقش ہے جو مٹ نہیں سکتا۔ جو شخص ملک اور شیطان کا انکار کرتا ہے وہ گویا بدیہیات اور امور محسوسہ مشہودہ کا انکاری ہے۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ لوگ نیکی بھی کرتے ہیں اور ارتکاب جرائم بھی دنیا میں ہوتا ہے، اور دونوں قوتیں دنیا میں برابر اپنا کام کر رہی ہیں، اور ان کا تو کوئی فرد بشر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کون ہے جن دونوں کا احساس اور اثر اپنے اندر نہیں پاتا؟ جہاں کوئی فلسفہ اور منطق پیش نہیں کی جاتی، بلکہ دونوں قوتیں موجود ہیں اور اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ باقی امر کہ اگر نیکی نیکی کی جاوے تو بدی زور پکڑ کر دنیا کو تباہ کر دے گی۔ اس کے متعلق ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس سے تعلق نہیں کہ ایسا ہو تو ایسا ہو اور ایسا ہو تو ایسا ہو۔ ہم اتنا دیکھتے ہیں کہ طبیعتیں مستعد بنائی گئی ہیں، کیا اخلاق واضلہ کے واسطے اور کیا رذیلہ کے واسطے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے۔